لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں. اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں. بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے. اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں، جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے ہو، پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں ہی عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے یا نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت. اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم الحمدللہ. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487. سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے. آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس ابن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تھے اس دعا کے ساتھ. اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی. صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502. یہی انس ابن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی. یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے لے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. آپ فرمایا سبحان اللہ، اللہ پاک. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء ہیں نا ان کا بھی ارادہ، وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس ابن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں، ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے اور صرف ربنا آتنا بھی ٹھیک ہے، بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری و مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892، مشکات میں 2581، عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے، بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف. اس دوران آج تک حاجی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں، باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. میں
تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف، وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں، اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے۔ اور بھائیو، بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا، یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، میدان جنگ میں، جنگ کے دوران عین، اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے، اس دوران دل میں دعا مانگی جائے، وہ قبولیت کا وقت ہے۔ اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں، اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا، جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں، یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230، صحیح مسلم میں 897، مشکات میں 909، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو، اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو، جو بھی من پسند، یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں، لیکن مانگیں گے عربی میں۔ عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں کا۔ اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہی کافی ہے۔ بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا، وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں 1739، مشکات میں 1257 میں ہے کہ ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے۔ اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے، اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے۔ اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا، اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا۔ یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد، یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا۔ تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے، وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے۔ یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرو۔ قرآن میں مینلی بڑے بڑے 4 مقامات جو میں نے بتایا 10 کمانڈمنٹس میں، چاروں جگہ پر توحید کے بعد پہلا حق اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا ہے۔ یہاں پہ تو مختصر بات ہے، لیکن باقی جگہوں میں ملے گا کہ اگر والدین تجھے اکسائیں اس بات کے اوپر کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، تو پھر ماں باپ کا بھی کہنا نہیں ماننا۔ یعنی ماں باپ کا حق بھی اللہ کے حق کے اندر دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے، ایون ماں باپ کافر بھی ہوں تو۔ اسما بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی، ان کی ماں کافرہ تھی، تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ میری ماں مشرکہ ہے، میرے پاس آتی ہے، میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے اس کے ساتھ بیہیو کرو، یعنی وہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے وہ وائلیٹ نہیں ہوگی۔ کافر ماں باپ بھی ہیں، بیمار ہوں گے، آپ ان کا علاج کروائیں گے، ان کی صحت کا خیال رکھیں گے، ان کے باقی معاملات کو دیکھیں گے، لیکن بات آپ نے ماننی ہے اس رب کی جس نے آپ کو ماں باپ دیے، اس رب کے پیغمبر کی کہ جو دنیا پہ اس رب کا
नुमाइंदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वालिदैन के साथ एहसान करो, वबिदिल कुर्बा, और अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ। आप देखेंगे कुरान में माँ बाप के बाद हमेशा रिश्तेदारों का जिक्र जरूर आता है पहले नंबर पर, इसलिए कि रिश्तेदारों में जेलसी फैक्टर होता है। तो अल्लाह ने स्पेशली कहा है कि रिश्तेदारों के साथ जरूर उसने शुरू करना है। आप कई लोग देखेंगे अपने बहन भाइयों के साथ तो उनकी दुश्मनियां चल रही होती हैं और यारों दोस्तों को खिला पिला रहे होते हैं। तो इस्लाम में तो इसकी इजाजत नहीं है। आपकी ज़कात का भी सबसे ज्यादा हकदार आपके बहन भाई है। माँ बाप औलाद को आप ज़कात नहीं दे सकते, लेकिन बहन भाई को तो ज़कात लगती है। पहला हक उनका है अगर वो गरीब है। वल यतामा, और जो यतीम है जिनकी परवरिश करने वाला कोई नहीं है। वल मसाकीन, और मिस्कीन लोग जो हैं। वल जारि दिल कुर्बा, और जो पड़ोसी करीबी पड़ोसी है। इसका एक तर्जमा है करीबी पड़ोसी, और एक ऐसा रिश्तेदार जो आपका पड़ोसी भी हो, दोनों तर्जमे दुरुस्त है। वल जारिल जुनुब, और ऐसा पड़ोसी जो दूर का है, रिश्तेदार नहीं है। पड़ोसी तो है लेकिन रिश्तेदार नहीं, क्या वो रिश्तेदार है लेकिन दूर का रिश्तेदार है। ये तरतीब बताई जा रही है किस तरह हक है तरतीब से। वसाहिबी बिल जम्बी, और मजलिस के लोग जो तुम्हारे दोस्त यार हैं। देखें दोस्त यारों का जिक्र किसके बाद आया? माँ बाप, रिश्तेदार, फिर करीबी रिश्तेदार, फिर दूर के रिश्तेदार, फिर दोस्त। इसे दोस्त पहले होने लगे। उल्टा एक मामला चल रहा है। वब्न सबील, और मुसाफिर भी। अगले जमानों में तो मुसाफिरों के लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी ना मेरे भाई। ना तो कोई मोबी कैश था और ना कोई इजी पैसा था। किसी को रास्ते में काफले को लूट लिया और वो घर से 4 महीने की मुसाफत पे है, उसका ऊंट भी किसी ने चोरी कर लिया, तो वो घर कैसे पहुंचेगा? आप जरा इमेजिन करें। सफर तो घोड़ों और ऊंट पे होता था। इवन आज के जमाने में अगर आपके पास किराया नहीं है तो आप किस तरह, एक बंदा कराची से इस्लामाबाद आता है, यहां उसकी जेब कट गई है और पैसे भी किसी से वो मांग नहीं सकता, पीछे उसका कोई है नहीं जो उसको दे, तो ज़ाहिर है इधर ही वो किसी से मदद के लिए करेगा, मुझे कम से कम टिकट तो ले दे। तो इसलिए मुसाफिर का हक आज भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें यह करना चाहिए, जो प्रोफेशनल्स है ना, इनको गाड़ी में बिठा के आना चाहिए, इनको पैसे ना दे टिकट के, क्योंकि ज्यादातर ये फ्रॉडिये भी होते हैं ना। तो मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं बस में बिठा देता हूं और कंडक्टर को किराया देता हूं और उसे कहता हूं कि भाई इसके पास किराया नहीं था तो मैं दे रहा हूं, और अगर ये उतरने की कोशिश करे तो किराया तेरा, तो वो उतर जाए बेशक, कंडक्टर को तो लग ही जाएगा ना। वो तो बेचारा पहले मेहनत मजदूरी कर रहा है। अच्छा, हम लोग मेहनत मजदूरी करने वालों को देते हुए कतराते हैं, और जो हमसे मुफ्ता मांगते हैं, मेरी तो अक्सर इस तरह, अब तो खैर मैंने अपने घर वालों को काफी एजुकेट कर दिया कि आप लोग 10-10 हजार की शॉपिंग करके निकलते हैं कपड़ों वाली दुकानों से, और बाहर चिंची वाले के साथ ये बहस कर रहे होते हैं, वो 60 मांग रहे हैं, आप उसे 50 दे रहे हैं, और उधर से एक फकीर गुजरता है, उसको 20 रुपए निकाल के दे देते हैं। तो उस फकीर को आप 10 दे देते, इसको 60 के 60 पूरे दे देते। जो मेहनत मजदूरी कर रहा है उसका हक है। और मेरे तो अपने जिंदगी में उसूल है, मुझे अगर किसी जगह के किराए का पता है, चूंकि मैं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही सफर करता हूं, टैक्सी पे या रिक्शे पे या हाईएस पे, तो चले फिक्स किराया होता है। तो अगर उसने पहली दफा में वो किराया बता दिया ना कि ये इतना है, और मुझे पता है कि इतना ही किराया है, मैं कम भी नहीं करवाता। तो कई बार लोग एकदम परेशान होते हैं। 1-2 बार तो जब मैंने कहा ठीक है चलें, वो कहते नहीं जी ले जाओ, वो डर जाते कि यार ये कौन सा बंदा है जिसको 120 बताया तो इसने 100 भी नहीं कहा, तो केड़े चक्कर है चाहे, या उसको ये शक पड़ जाता है कि मैंने वाकई कम मांग लिया, मुझे ज्यादा मांगना चाहिए था, ऐसा भी हो जाता है। और जो बिठा लेते हैं फिर मैं उनको रास्ते में बताता हूं कि मेरे भाई देखो, मैंने तुम्हारा किराया कम नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? तुमने जायज मांगा था, तो आमदा भी जायज मांगना। हम भी तुम्हारी तरह के मुलाजम पेशा लोग हैं, हम कोई यानी चंदों पे तो नहीं पल रहे, या हम लोगों की जेबें नहीं हथियाते हैं कि हमारे पास इतना माल हो के हम जो है वो अपनी अलादा से टैक्सी के ऊपर सफर कर रहे हो। तो हमारी भी कोशिश होती है कि यार बस जितना नॉमिनल तरीके से गुजारा हो सके, तो उसको रियलाइज भी करा देते हैं। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे कब्जे में हैं तुम्हारी लोंडियां और गुलाम, जो मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये सिस्टम ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन उनके हुकूक अपनी जगह थे। जो, और इसको आज मॉडर्न फॉर्म में आप इस फॉर्म में समझ सकते हैं कि हर वो चीज जो आपके अंडर आती है, आपके घर में काम करने वाले जो लोग हैं, अगरचे वो लोंडी और कनीस के नहीं, वो आजाद लोग हैं, लेकिन बहरहाल वो आपके अंडर तो आते हैं, तो आप उनकी भी जरूरतों का ख्याल रखें। और इस हवाले से मैं कहूंगा कि दुनिया में खुशनसीब तरीन मुल्क जो है ना वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान में गरीब लोग तो चल ही चैरिटी के ऊपर रहे। यहां पर यानी लोग अपने घर में काम करने वालों के साथ बहुत ज्यादा हुस्न सलूक करते हैं। अगर घर वालों में से कोई बाहर से आता है तो वो अपने घर में काम करने वाली जो औरतें हैं उनके लिए भी कोई ना कोई गिफ्ट लेके आता है, उनको भी कुछ ना कुछ कपड़े लेके दे देते हैं।
کل کو ان کے بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو پھر وہ جن گھروں میں کام کرتی ہیں وہ پھر ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ آلموسٹ ہر جگہ ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے اس معاشرے کی خوبصورتی ہے، اس کلچر کی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی دین ہے یہ کہ ظاہر ہے کہ خرچ تو وہی کرتا ہے جسے امید ہو آخرت میں ملنے کی، لیکن اس میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ملازم کو زکوٰۃ اس نیت سے نہیں دے سکتے کہ اب یہ میرے ساتھ ضرورت سے بڑھ کے اس نے سلوک کرے چونکہ میں نے اسے زکوٰۃ دی ہے. زکوٰۃ اللہ کا حق تھا آپ پر، وہ اگر آپ اپنے ملازم کو دیتے ہیں نا تو اس کے اگینسٹ آپ اگر اس سے یہ تمنا کریں گے نا کہ اس کے اگینسٹ وہ میرے ساتھ زیادہ لائلٹی شو کرے، آپ کی زکوٰۃ فارغ ہوگی، وہ نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. ملازمین کو زکوٰۃ دینے والا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے. ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال آ گیا، چلے دل میں وسوسہ آنا اس پہ گرفت نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے ایگزیکیوٹ کر دیا، اسے ڈانٹ دیا کہ تم نے میں فریج لے کے دیتا سی، تو فریج تو آپ نے لے کے دیا تھا زکوٰۃ کے پیسوں کا، تو اس پہ احسان کیسا؟ وہ تو آپ پہ احسان ہے اس کا کہ اس نے لے لیے تاکہ آپ نے اللہ کا ایک فرض پورا کر لیا. تو ملازمین کو زکوٰۃ دیتے وقت یہ خطرہ لاحق رہتا ہے کہ ہر وقت کہ کہیں آپ کی بدنیتی آگے بیچ میں تو وہ فرض ہی فارغ ہو جائے گا، نئے سرے سے دینی پڑ جائے گی. یہ پھر اپنا خود بخود محاسبہ کرنا ہوگا. بعض لوگ یہ کرتے ہیں پھر اس کے اگینسٹ ان سے ڈبل مزدوریاں کروا رہے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ تو بیچارے پسا ہوا طبقہ ہے تو انہوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو لہٰذا حسن سلوک والا معاملہ ان کے ساتھ ضرور کریں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہاں جو غیر مسلم آپ کے گھروں میں کام کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی زکوٰۃ نہیں دیں، لیکن صدقہ اور خیرات تو ان کو دے سکتے ہیں، عام صدقہ اور خیرات، اور آپ کو ثواب بھی ہوگا اس کے اوپر. زکوٰۃ اسپیسیفکلی مسلمانوں کا حق ہے کہ پہلے ان کو دی جائے. البتہ اگر مسلمان امیر ہو جاتے ہیں یا ان کی بیسک نیڈز پوری ہو جاتی ہیں پھر آپ غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے مؤلفۃ القلوب، تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوں، تو ان کو بھی زکوٰۃ پھر دی جا سکتی ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب مسلمانوں سے آپ فارغ ہو بیٹھے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. پہلا حق ان کا ہے کہ ان کو زکوٰۃ دیں. باقی جو عام جتنے بھی نفلی عبادات ہیں، چاہے قربانی کا گوشت ہو، صدقہ اور خیرات ہو، عقیقے کا کھانا ہو، عام جو نظر نیاز اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں، 11ویں نہیں اللہ کے لیے، جو وہ سب کی سب آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے، اس کو بھی کھلانے کا ثواب ہے. قرآن میں دیکھیں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ مساکین کو کھانا کھلاؤ، کبھی نہیں ساتھ آئے گا کہ مسلمان مسکین ہو یا غیر مسلم، کیٹاگوریکلی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور اوائل اسلام میں تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ اسلام کی انہی اخلاقی رویوں کی وجہ سے کیا ہے نا، کہ عرب کے معاشرے کے اندر جہاں پہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں تھی وہاں پہ ایک شخص یہ آواز بلند کرتا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہی ان کو کھلانا ہوگا، جو خود پہنتے ہو وہی ان کو پہنانا ہوگا. اس لیے تو نبی الاسلام پہ پہلے غلام ایمان لے آئے تھے کہ ہمارے حقوق کی آواز کسی نے بلند کی ہے. وہ چیز جو مسلمانوں کا ترہ امتیاز تھی اور لوگوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب تھی، وہ ہم نے دنیا کو بتانی تھی کہ ہم بیسک ہیومن رائٹس کے اندر بلیو کرنے والے ہیں، نہ کہ یہ کہ ہم اپنے مسلمانوں سے پیسے لے کے بھی ان کو ملاوٹ شدہ چیزیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. بالکل الٹ ہو چکا ہے نا کام. آپ دیکھ لیں آپ کی والدہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں خدا نخواستہ، اور آپ کو ڈاکٹر ایک ٹیکہ لکھ کے دے کہ جی اس ٹیکے سے آپ کی والدہ کی جان بچ سکتی ہے، اور آپ میڈیکل سٹور پہ جائیں اور وہ کہ جی یہ 2 ٹیکے میرے پاس اویلیبل ہیں، یہ حافظہ اللہ تعالیٰ اور دامت برکاتہم عالیہ نے جو نیا میڈیکل سٹور انہوں نے میڈیکل دوائیاں بنائی ہیں ان کا ٹیکہ ہے، اور یہ جرمنی کے ایک کافر ڈاکٹر کا ٹیکہ ہے. تو جب مولوی ہے نا وہ بھی ادا لوے گا ٹیکہ، مولوی بھی مولوی کا ٹیکہ نہیں لے گا، انہوں پتا ہے کہ اے رحمت اللہ علیہ ساڈے بھی رحمت اللہ علیہ کرائے گا. یہی ہے، ہمیں تو کوئی اعتماد نہیں. میں اپنی پرسنلی آپ کو بتاؤں، میں نے جب بھی کوئی کرسچن مزدور یا مستری کام پہ لگائے ہیں نا تو مجھے تو بڑی بے فکری ہوئی ہے، نہ تو انہوں نے کوئی خرد برد کی ہے. میرا تو بڑا اس حوالے سے تجربہ ہے. تو کتنا شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہو کے یعنی جنہوں کہتے ہیں آرڈر ہم ہی کر دینے، پیسے لے کے بھی اس کو حلال نہیں کرتے. تو لوگوں کو ان تکلیفوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو ایک عام آدمی کو تو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کی داڑھی کتنے انچ ہے اور آپ نماز کتنے منٹ کی پڑھتے ہیں. عام آدمی کو تو یہ غرض ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق معاملات کا کیسا ہے. لیکن میں دوسری ایکسٹریم پہ بھی نہیں جاؤں گا کہ صرف معاملات ہی سیدھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کو کہو جی اللہ سے اپنے حق معاف کر دے گا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے. اللہ کے حق بھی اور مخلوق کے حق، یہ دونوں پیرلل میں چل رہے ہیں. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑتا، 2 پروں سے ہی اڑتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ہیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، امر بالمعروف بھی یعنی نیکی کا حکم بھی، اور نہی عن المنکر بھی.